السلام کی آمد سے پہلے کا پس منظر، اس میں کچھ ایسی بھی باتیں موجود ہیں، یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت گرامی کا اگر تذکرہ ہو اور حضرت اماں مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ناقص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں حضرت مریم کی شخصیت گرامی ایسی عظیم المرتبت ہے کہ قرآن مقدس جو اللہ رب العزت کا آخری قانون و منشور و کلام ہے، اس میں صرف ایک عورت کا نام آیا ہے اور وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ ادھر محدثین و فقہاء میں اختلاف ہوا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کیا کائنات کی ساری عورتوں میں سب سے معزز و محترم ہے، یا پھر امت محمدیہ کو چھوڑ کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو چھوڑ کر دیگر میں سب سے معزز و محترم ہے۔ ان دونوں میں اختلاف ہوا ہے، کچھ ادھر کو گئے ہیں، کچھ ادھر کو گئے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی تفصیل سے پڑھیں، تفصیل سے سنیں، کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہے جو آئیڈیل ہے، جو اللہ رب العزت نے جنہیں چنا ہے، منتخب کیا ہے، اور قرآن کریم میں ان کا تفصیل سے بیان ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جہاں بات ہو وہاں ان کی امی حنا بنت فاقوزہ کا اگر نام نہ آئے تو حضرت مریم کا تذکرہ ادھورا ہے۔ تو ان کی والدہ تھی حنا بنت فاقوزہ اور ان کے والد تھے حضرت عمران، کتنے عظیم شخصیت کے حامل تھے کہ اللہ نے ان کے نام پر ایک سورت قرآن کریم میں رکھی ہے، سورۃ آل عمران۔ تو سورۃ آل عمران یہ ساری کی ساری عیسائی دنیا سے خطاب کرتی ہے اور مسلمانوں کے سامنے وہ مضامین رکھتی ہے جس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کے خانوادے کا، ان کے ددیال و ننیال کا اور ان کو لے کر جتنا بگاڑ پیدا ہوا ان سب کا تعارف بھی حاصل کرے، اس کا سد باب بھی کرے، اس بگاڑ کو دور بھی کرے۔ تو حضرت عمران رحمہ اللہ یہ بہت بڑی شخصیت کے حامل تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے، ان کی نسل سے، ان کے خانوادے سے تھے۔ تو نبیوں کی اولاد، نبیوں کا گھرانہ ہے۔ حضرت حنا بنت فاقوزہ ان کی ایک بہن بھی تھی اور ان کے بہن بھائی کا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بھی اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی چلتے چلتے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 5 سال بڑے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، قریب زمانہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے تھے حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے کے لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ لہذا حضرت یحییٰ کا بھی تذکرہ آئے گا اور حضرت یحییٰ و زکریا علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس پس منظر میں اور جس زمانے میں تشریف لائے ہیں وہ اہل کتاب کی، یہودیوں کی ایسی درندگی کا زمانہ تھا کہ انہوں نے بزرگ نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا تھا۔ جب وہ ان کے پیچھے دوڑے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک درخت نے پناہ دی، آپ درخت کھلا ہے معجزاتی طور پر اور حضرت زکریا اندر چلے گئے۔ نشانات دیکھتے ہوئے لوگ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہیں تک نشان قدم ملتے ہیں، اس کے آگے نہیں ملتے۔ پھر کسی لعین نے، کسی ناپاک نے جو توجہ کی درخت کی طرف تو کیا دیکھتا ہے کہ تنے کے باہر حضرت زکریا کا کرتا رہ گیا ہے۔ حضرت زکریا اندر چلے گئے، کرتے کا حصہ باہر رہ گیا، درمیان سے درخت کو چیر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے بزرگ نبی کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جوان نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی بچپن سے نبوت عطا کر دیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے بیٹا دیا اور نام کے ساتھ دیا اور نبوت دی جانی ہے یہ بھی اعلان کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اس زمانے کے ناپاک یہودیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اب ان کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہوگا، جہاں بات ہوگی، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تو ضرور تذکرہ ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر کچھ وہ باتیں ہیں جو افراد کا شکار ہے، کچھ وہ باتیں ہیں جو تفرید کا شکار ہے۔
کسی میں غلو کیا گیا ہے، کسی میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، بے ادبیوں گستاخیوں کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک اعتدال کی راہ ہے، وہ ہے اسلام کی راہ۔ لہٰذا تینوں باتوں کو سنا جاتا ہے، قرآن کریم نے تینوں باتیں بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا تذکرہ ہوگا تو کچھ وہ باتیں ہیں جو ایمان رکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور کچھ وہ باتیں ہیں جن کے ظاہری مضامین کو اور میڈیکل سائنس کے امور کو اور بنیادوں کو بھی جانا جائے گا، سیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اس لیے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور ایجوکیشن کا دور، یہ دور ریسرچ کا دور، یہ دور تحقیقات کا دور، یہ دور WH کوسچنز کا دور ہے۔ ہر بات میں کیوں ہے، ہر بات میں کیسے ہے، ہر بات میں کب ہے، کہاں ہے۔ لہٰذا انسانیت کو قرآنی مضامین سے اور ہمارے عقائد سے مطمئن کرنے کے لیے لکڑی لے کر نہیں کہا جائے گا کہ خاموش رہو، ماننا پڑتا ہے جو کہہ دیا گیا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، پہلے تھا وہ زمانہ، اب تو یہ ہے کہ آپ سمجھائیے، پہلے اتریں گی تو مانی جائیں گی۔ یہ دور ہندوستان میں نہیں تھا، لیکن جب یہ یورپی ایجوکیشن سسٹم آیا ہے تو پھر یہ چیزیں بھی پیدا ہو گئی، ورنہ ہندوستان کی سرزمین تو محبت کی سرزمین تھی، یہاں تو دل کی بات سنی جاتی تھی، مانی جاتی تھی۔ یورپ تھا جہاں عقل کی بات سنی جاتی تھی، اب یہاں بھی وہ چیز پیدا ہو گئی ہے۔ چلیے اچھا ہے، اسلام کہیں کم تھوڑی پڑتا ہے، یہاں ہر کیوں کا جواب ہے، ہر کیسے کا جواب ہے، لیکن اس کے لیے عقل کا وہ معیار بھی چاہیے، وہ نظام بھی چاہیے، وہ بلندی بھی چاہیے، ورنہ KG کے بچے کو اگر PhD کے اصول بتائے جائے اور امور سنائے جائے اور وہ اس کے سوالات کرے تو ظاہر بات ہے کہ جواب دینے والا بھی بیوقوف ہے کہ کسے جواب دے رہا ہے، نہیں اترنی ہے اس کے بھیجے میں، اگر اتارنی ہے تو معیار کو اونچا کرنا پڑے گا۔ یہ آج جو میڈیا کا دور ہے، بند کمروں میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز یہ وہ مضامین چھیڑ دیتے ہیں مبتدی لوگوں کے سامنے، اسلام کے بنیادی سبق سننے والے لوگوں کے سامنے ایسے مضامین چھیڑ دیتے ہیں کہ سوائے دہریت کے اور سوائے گمراہی کے اور سوائے شک و شبے کے اور کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بہت ساری وہ باتیں بھی ہیں جو آج کی محفل میں نہیں سنائی جا سکیں گی، وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متعلق باریک باریک بنیادی باتیں، باریک بھی ہے اور بنیادی بھی ہے، سمجھنا چاہیے۔ نہایت اہم بات ہے یہ کہ باریک باریک بھی ہے اور بنیادی بھی ہے، لیکن جاننا بھی ضروری ہے، اور اس کو جاننے کے لیے علمی معیار بھی چاہیے، اور قرآن کریم سے، انبیاء سیرت سے وہ وابستگی بھی چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ان کی پیدائش کا تذکرہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا، ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا تذکرہ جس نے تورات کو مکمل کر دیا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کڑی الجوانی میں 32 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، اور دشمنوں نے جب آپ کے قتل کی، شہادت کی سازش کی تو اللہ رب العزت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح آسمانوں پر اٹھا لینا، یہ بھی ایک مستقل عقیدہ ہے، اور اس کے بھی آیتوں میں مضامین ہیں، دلائل ہے۔ 23 آیتیں ہیں جس میں وفات کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھانے کا جہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا تو وہاں بھی لفظ وفات استعمال فرمایا، انی متوفی کا۔ تو وفات کو لے کر جو اختلاف ہے، اور وفات کے جتنے معانی ہیں لغت میں اور اصطلاح شریعت میں، ان سارے معانی کا تعین کرنا، اور یہاں انی متوفی کا میں کیا معنی ہے اس کو سمجھنا، حل کرنا اس مسئلے کو، اور مسلمانوں کے درمیان اسلامک نام نہاد اسکالرز کے نام پر جنہوں نے 1450 سال سے چلے آ رہے اسلام کے اس عظیم الشان عقیدے میں تحریف کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے، وفات کے قائل ہو گئے۔ وہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے بھی قائل ہو گئے، اور ہے مسلمانوں کے درمیان میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خطبہ مسنونہ سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اور ممکن ہے ہمارے درمیان جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بھی کسی کے پسندیدہ اور چہیتے ہو۔ یہ ساری صورتحال
یہ سب باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، دوبارہ قیامت سے پہلے آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل کیا جانا، پھر آپ کے تشریف لانے کے بعد اسلامی قیادت کا، حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نافذ کرنے کا وہ معاملہ، اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کر دینا۔ کیوں بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ کیوں بھیجے جائیں گے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرے نبی کیوں نہیں نازل کیے جائیں گے؟ دوبارہ دوسرے کسی نبی کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عیسیٰ ہی کیوں؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو جاننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بیچ میں اور نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ نصیحت کی طرف جاتے ہیں تو نصیحت خود ایک موضوع بن جاتی ہے، ایک عنوان ہو جاتا ہے۔ مقرر صاحب ایسے جاتے ہیں اس نصیحت میں دور تک کہ سامعین میں جو کچھ سوجھ بوجھ والے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب ٹاپک بھول گئے ہیں۔ اتنی دور، اس لیے کہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ نصیحت ہی اتنی جامع اور اہم ترین ہوتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی زندگی تو عورتوں کے لیے مستقل نصیحت ہے، اور 50% یہاں عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہے، لہٰذا حضرت مریم کا تذکرہ تو بہت ہی اہم اور بنیادی ہے۔ چلیے، یہ تو اجمالی ایک خاکہ تھا جو بڑے بڑے مضامین تھے۔ اب اس کے ذیلی مضامین الگ ہے۔ اگر فہرست بنائی جائیں گی تو پھر ظاہر بات ہے کہ فہرست ہی میں سارا وقت چلا جائے گا۔ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے کے پس منظر کو پہلے ہم سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں، دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اللہ رب العزت نے جب آپ کو پیدا فرمایا، وہ وقت وہ تھا جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زمانے میں جو ملت وجود میں آئی۔ حضرت ابراہیم سے پہلے الگ ملتیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس ملت کا آغاز ہوا ہے وہ ملت حنیفی ہے، اور ملت حنیفی کے علمبردار، نام نہاد علمبردار یہود تھے، جو کہ ملت ابراہیمی کے سبق کو بھلا چکے تھے۔ اور اس زمانے میں دو اور طاقتیں وجود میں آ چکی تھی، ایک کا نام تھا ملت طبیعیہ اور ایک کا نام تھا ملت نجامیہ۔ ملت طبیعیہ یہ یورپ والے لوگ جو طبیعت کے تقاضوں کو دیکھتے تھے، ان کو روحانیت سے کوئی سروکار نہیں، ان کو آسمانی رہنمائیوں باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ طبیعت کے تقاضوں کو جانتے اور اس کے پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے طور طریقے ایجاد کرتے۔ علم یونان نے ان کا بڑا ساتھ دیا، اور یورپی دنیا علم طبیعیہ، ملت طبیعیہ کی موجد رہی کہ یہ ظاہر پرست لوگ، انہوں نے مورتیاں بنائی، بت بنائے، اور دنیا کی دکانیں چلائی اور اپنے مفادات کو پورا کیا، ظاہر پرست لوگ۔ دوسرے ملت نجامیہ، جس کا سرچشمہ اور منبع ملک ایران تھا۔ ایران والے ملت نجامیہ کے علمبردار تھے۔ دوسرے الفاظ میں اشتراقی لوگ، اشراقیہ لوگ، یعنی روحانیت والے، ستاروں کے اندر دیکھتے، کشف و کشوف کے اندر بلیو کرتے، اور صرف روحانی طاقت کے بڑھانے پیدا کرنے اور اسی کو سب کچھ سمجھتے۔ ظاہر سے ان کا کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، وہ آگ کے پجاری، آگ کے پرستار تھے۔ یہ دو طاقتیں اس وقت وجود میں آ چکی تھی، دونوں گمراہی پر مبنی تھی۔ جو ہدایت کے علمبردار ملت حنیفی، ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، انہیں چاہیے تھا کہ یہ ان دونوں ملتوں پر غالب آتے، اپنے وہ مضامین، وہ علوم، وہ دلائل اپنے پاس رکھتے جس کے ذریعے اقوام عالم پر، خصوصاً ان دونوں سپر پاور، ان دونوں ملتوں کے اوپر اسلام کی حقانیت اور فوقیت کو مسلم کرتے، ثابت کرتے۔ لیکن خود ان کی اخلاقی انحطاط کا، ان کے زوال کا یہ حال تھا کہ سینکڑوں نبیوں کو، وہ نبی جو سبق سنانے کے لیے آیا تھا، وہ جو سوتوں کو جگانے کے لیے آیا تھا، خود اپنے رہبر اور قائد کو جو اپنے گھرانے، اپنے خاندان میں پیدا ہوا ہے، صرف کمفرٹ زون سے باہر نکالنا چاہتا تھا تو انہیں شہید کر دیا۔ جس زندگی پر، جس طریقے زندگی پر، جس نظام حیات پر وہ راضی اور مطمئن تھے،
اسے توڑنا چاہا، ان کے امن کو، ان کے سکون کو خراب کر کے، خراب کرنا ہی ہے، جو نفس پرست ہے، نفس پرستی سے خدا پرستی پر لے جانا، ان کے اس سکون کو خراب کرنا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب آتے اور پیغام لے کر اور انہیں جگاتے اور ہلاتے تو وہ انہیں شہید کر دیتے۔ آسان چیز ہو گئی تھی ان لوگوں کے لیے نبیوں کو شہید کرنا۔ ایسے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مبعوث فرماتے ہیں، ایسے زمانے میں بھیجتے ہیں، اور کیسا نبی بھیجنا ضروری ہے؟ ایسا جو ان تینوں ملتوں پر اپنی فوقیت کو تسلیم کروا لے، منوا لے، ان تینوں ملتوں پر اپنے دلائل کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، اپنی پاکیزگی و طہارت کے ساتھ غالب آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملت حنیفی کے علم بردار، وہ ملت حنیفی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت اسرائیل کی شاخ میں تھی، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرا کہتے ہیں عبد کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیوں پڑا، یہ حضرت یعقوب کا تذکرہ جانے، جب اس کی محفل لگیں گی جب بتایا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، ان کی شاخ کے ملت حنیفی کے آخری علم بردار اور آخری مہر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جتنے علوم، جتنی نبوت کے مضامین اور جتنی پاکیزگیاں، جتنی نورانیت اور جتنے معجزات آئے ہیں، ان سب کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے جس عظیم المرتبت ہستی کو مبعوث فرمایا انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ لہٰذا خاتم الانبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ بنی اسرائیل کا جو سلسلہ نبوت تھا جس میں 4000 انبیاء تشریف لائے، 4000 انبیاء علیہ السلام کی عظیم تاریخ ہے۔ ملوک بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، اور ملوک وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بھائی کے خاندان میں بادشاہ ہوئے ہیں۔ دوسرے بھائی نے جب حضرت یعقوب سے درخواست کی کہ ساری رحمتیں تو تم نے لے لی، دنیا میری جھولی میں آ گئی ہے، کچھ رحمت مجھے بھی دے دو، تو حضرت یعقوب نے ان کے لیے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے ایک نبی ان کی طرف بھی بھیج دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی کی اولاد میں آئے، ایک نبی، باقی سارے شہنشاہان اور بادشاہان اس ملت میں، اس اولاد میں آئے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 نبیوں کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ آئیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں آنے والے، تشریف لانے والے 4000 انبیاء علیہ السلام کی ساری نورانیت، ساری روحانیت، سارے علوم و مضامین، سارے معجزات، طہارت اور برکت، یہ سب مکمل ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اللہ نے ایسا نبی جب بھیجنا تھا تو پھر ان کی انٹری بھی ویسی ہونی چاہیے، ان کی آمد کا، ان کا انداز بھی ویسا ہونا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازک دور میں آئے اور کتنا بڑا کام لے کر آئے۔ ایک کام تو یہ ہے ان کا کہ ملت حنیفی کے علوم کی، ان علوم کی جو چلا آیا ہے سلسلہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے، اس کی تکمیل کر دے۔ دوسرا مقصد یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا کہ استاد قوم، دینے والی قوم، انبیاء علیہ السلام کا گھرانہ، ان کی نسل، ان کی اولاد، یہود، ان میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اس سارے بگاڑ کی اصلاح کرے اور انہیں دینے والا بنائے، انہیں جگائے۔ یہ تو سب کو جاگتے رہو کہنے والے تھے، یہ خود سو گئے۔ اب نصیحتوں کی طرف ابھی نہیں جاتے، آپ خود سمجھ لیجئے کہ کچھ ہماری صورتحال ان سے گئی گزری نہیں ہے کہ ہم بھی جگانے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن ہم خود بھی سو رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھیجا جنہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد کو، ان کے 12 گھرانوں، ان کے خاندانوں کو، سب کو جگانے کا کام انجام دیا۔ ایک اور عالی شان مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا یہ تھا کہ اب ملت ابراہیمی کی وہ شاخ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی، اب اس کی تکمیل ہونی ہے، اور بین الاقوامی نبی اور عالمینی اور آفاقی نبی اور ساری اقوام عالم کو اپنا مخاطب بنانے والی شخصیت گرامی، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ
حبیب کبریا سید الورا شمس الضحا بدر الدجا بلغ العلا لا يمكن الثنا مکین گنبد خضرا آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت للعاشقین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائے۔ میں اس نبی کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاس کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ارہاس کسے کہتے ہیں؟ ارہاس نبی کا وہ معجزہ جو نبی کی آمد سے پہلے ہو۔ نبی نہیں آئے لیکن ایسا خرق عادت خلاف طبیعت واقعہ رونما ہو جائے جو عادتاً نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس نبی سے ہے جو آنے والا ہے۔ اس معجزے کو، اس کیفیت کو ارہاس کہتے ہیں۔ نبی آ جائے، نبی بن جائے، پھر کوئی خرق عادت واقعہ پیش کرے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن ارہاس پہلے جو واقع ہو گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاس کے طور پر واقع ہوئے اور تشریف لے آئے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ موضوع بھی انتہائی جامع ترین ہے۔ یہ کام تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ایک آخری کام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقی رہ گیا ہے وہ تھا یہودیت کے ناپاک وجود کو اور یہودیت کے ان ساری تحریفات کو جو 4000 انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کو مسخ کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے، اس یہودیت کا خاتمہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد عالی تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے تھا کہ یہ جو اختتام ہونا ہے اس ظلم کا اور اس کفر کا اور اس ناپاکی کا، یہ آخری زمانے میں ہونا ہے، اور اس کا جو ولن ہوگا اور اس کا جو اصل دشمن ہوگا، اصل کیریکٹر جو ہوگا وہ دجال، مسیح دجال، دجال اکبر ہوگا، اور اسے آخری زمانے میں آنا ہے۔ اس کا انتخاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور نبوت میں کیا گیا اور وہ اب آنا ہے، لہٰذا یہودیت کا خاتمہ بھی آخری زمانے میں ہونا ہے، اور حضرت عیسیٰ ہی اس کے لیے طے کیے گئے اللہ رب العزت کے علم تکوینی میں۔ علم تکوینی بھی ایک موضوع ہے، علم تکوینی میں اللہ رب العزت کے یہ طے تھا، لہٰذا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا، دوبارہ نازل کریں گے، آپ یہودیت کا خاتمہ کریں گے، سارے اختلافات و انتشار ختم ہوں گے، ملت ایک ملت ہو جائیں گی، سب ایک ہو جائیں گے۔ اب سب ایک ہوں گے تو کون سے مسلک پہ ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ سینے پہ باندھیں گے یا ناف پر باندھیں گے؟ ایک یہ بھی چٹکلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حنفی بننے کی کیا ضرورت، شافعی، مالکی، حنبلی بننے کی کیا ضرورت؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہے، وہ مجتہد ہے، مجتہد ہے۔ اجی امام بخاری کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مجتہد ہے، تو امام بخاری کو جب ضرورت نہیں ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن نصیحت سے رخ ہٹانے کے لیے اور ادھر ادھر گھمانے کے لیے یہ سارے ٹاپک چھیڑے جاتے ہیں، مضامین لے لیے جاتے ہیں۔ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم الشان مقصد کے ساتھ تشریف لائیں گے، پھر وہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامت کیا ہے، اور حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے گمراہ اٹھے ہیں ان سارے گمراہوں نے، جن کی خبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ ثلاثون دجالون کذابون، 3 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، یزعم انہم نبی، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ جتنے 30 جھوٹے مدعی نبوت آئیں گے وہ 30 کے 30 سب سے پہلے دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ یہ مہدی بھی ایک عنوان ہے، ایک مستقل عنوان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر مہدی سے آگے بڑھ کر وہ دعویٰ کریں گے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ پھر اس کے بعد دعویٰ کریں گے کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، چاہے جو والی نبوت، 20 قسمیں بیان کرتے ہیں اپنے دل سے۔
تو حضرت عیسیٰ کا وہاں بھی نام آتا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سچے اور حق حضرت عیسیٰ ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی علامات کیا ہے، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقاصد بیان کیے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے کس پس منظر میں تھے، کس دور میں آئے تھے، اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، کتنے مقاصد مکمل ہوئے اور کچھ باقی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یونیک ہونی ضروری تھی، اس لیے کہ وہ دور ویسا ہی تھا۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ جب اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہیں تو نبی کو جو معجزہ دیتے ہیں وہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے حساب سے دیتے ہیں، تاکہ نبی کی عظمت، اس کی فوقیت مسلم ہو جائے، وہ سب پر بھاری پڑ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کے توڑ کے معجزات دیے، وہ ایک مستقل عنوان ہے۔ بڑے بھائی آئیں گے ہمارے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گفتگو فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا یہ میڈیکل کے عروج کا زمانہ تھا، یہ طب کے عروج کا زمانہ تھا۔ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے پاس سارے بیماریوں کے علاج آ گئے ہیں، اور مادیت کا بھی دور تھا، ان کے یہاں ہر چیز کے لیے ریزن ضروری تھا، کوئی وجہ چاہیے تھی، ہر مسئلے کے حل کے لیے کوئی وجود چاہیے تھا، کوئی شے چاہیے تھی۔ وہ مادیت پرست تھے اور طب میں ان کو بڑا غلو اور بڑا کمانڈ حاصل تھا۔ بس ان کے یہاں وہ لوگ ناکام پڑ گئے تھے دو چیزوں کو لے کر، ایک کوڑھ کا مرض، وہ جو جسم کے اعضاء جھڑتے جاتے ہیں بیماری لگنے کے بعد، اور انسان بہت چھوٹا ہوتا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سب جھڑنے لگتے ہیں، اور ایک سفید داغ جو لگ جاتا ہے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں نکل پایا تھا، وہ اس میں ناکام رہ گئے تھے۔ اسی طرح موت جب کسی پر آ گئی تو آ گئی، بات ختم ہے، موت کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ اس زمانے کے توڑ کے حساب سے تھے۔ ان تینوں مسئلوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات سے حل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو تھی وہ بھی معجزاتی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ مانتے تھے کہ بھائی جب تک مرد عورت نہیں ملتے تب تک کہ اولاد نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس سے ہٹا کر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ قانون تو وہی ہے کہ مرد عورت کا ملاپ ضروری ہے، لیکن قانون کے آگے قدرت بھی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ قانون تو اٹل ہے ہر زمانے میں، لیکن اس سے آگے بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ اپنے قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ کی سنت اللہ کو پسند ہے، اللہ اپنی سنت اپنے قانون کے ساتھ اس کائنات کا نظام چلاتے ہیں، اللہ کو پسند ہے، لیکن اللہ پابند نہیں ہے، کوئی اللہ کو قید نہیں کر سکتا اس کے قانون میں۔ رب تعالیٰ نے اس سے اوپر اٹھ کر اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ تم کہتے ہو مرد و عورت کے ملنے سے اولاد وجود میں آتی ہے، لو بغیر مرد و عورت کے ہم دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، نہ مرد نہ عورت کوئی نہیں ملا، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہوا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ رب العزت نے قانون بنایا ہے مرد و عورت کے ملاپ پر اولاد کے وجود کا۔ رب تعالیٰ نے بغیر عورت کے صرف مرد سے انسان کو وجود عطا فرمایا، وہ ہے حضرت حوا سلام اللہ علیہا، کہ بغیر عورت کے ملے، کہ صرف حضرت آدم ہی کی بائیں پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا کو وجود عطا فرمایا، اپنے قانون سے اوپر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ دو ہو گئے، بغیر مرد و عورت کے حضرت آدم، بغیر عورت کے حضرت حوا، اب باقی تھا بغیر مرد کے، تو رب تعالیٰ نے اس کی بھی تکمیل فرما دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کی امی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے کسی مرد سے ملاقات کیے بغیر یہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ مرد کے ملنے سے جو ہوتا ہے، جو کہ انتہائی لازمی و ضروری ہے، ایکس اور وائی کا کراس، یہ تو دونوں بھی ہوا۔ کیسے ہوا؟ یہ سب تنہا حضرت مریم ہی کی شخصیت میں ہو گیا، اللہ کی مرضی۔ اللہ رب العزت اگر وائی کو ایکس میں شامل کرے تو اللہ اس کی بھی قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ ایک ہی شخصیت عورت میں ایکس اور وائی دونوں کو وجود عطا فرما دے، دونوں کی کراسنگ ہو جائے، اور پھر بیضا بھی وجود میں آئے اور نطفہ بھی وجود میں آئے، اور دونوں کا ملاپ بھی ہو اور مادر رحم میں بھی پہنچے، اور پھر حمل ٹھہر بھی جائے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ کسی مرد کا محتاج نہیں ہے کہ وہی عورت کے پاس جائے،
قانون ہے یہ اللہ کا، اور اللہ پسند کرتے ہیں اس قانون کو، لیکن اس اللہ کی قدرت اس کے قانون کی پابند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا بھی مظاہرہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لانے تھے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو کہ بالغ ہوئی، بالغ ہونا بھی ضروری ہے، اور عورت کے بالغ ہونے کی علامت حیض ہوتا ہے۔ جب پہلا حیض آیا ہے اس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہا تورات کے قانون کے مطابق غسل کے لیے تشریف لے گئی، مکاناً شرقیہ۔ اب قرآن کریم کی ساری آیتیں اگر پڑھی جائیں گی جو حضرت عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہے تو وہ ایک کافی وقت لیں گی۔ میں نے 3 جگہ کی ایک ہی آیت پڑھی ہے، وہ سارا رکوع نہیں پڑھا ہے۔ ہمارے مولانا مشیر صاحب نے بہت بڑا کام کر دیا اپنے تلاوت کے اندر انہی آیتوں کو پڑھ کر، لہٰذا برکتاً آیتوں کی بھی تلاوت ہو گئی۔ اب آیتوں کی تلاوت نہیں کی جائیں گی اور نہ اس کا تفصیلی ترجمہ پیش کیا جائے گا، ورنہ مولوی صاحب ہی کر لیتے، سامنے کھڑے ہو کر آیتیں بھی پڑھ لیتے، ترجمہ بھی کر لیتے، عیسیٰ علیہ السلام کا ٹاپک ہو جاتا، اس میں ہی وقت گزر جاتا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں تھی، ان کی پیدائش کا، ان کی ابتدا کا، ان کی تعلیم و تربیت کا سارا مضمون چھوڑا جا رہا ہے۔ گزارش ہے حضرت سے کہ وہ آئندہ، جیسا کہ ابھی انہوں نے خوشخبری سنائی، حضرت مریم کا ایک مستقل ٹاپک لے، اور یہ ایک ٹاپک لینے کی چیز نہیں ہے، سورہ مریم پر تو باضابطہ تفسیر ہو ایک ایک آیت کی اور ایک ایک جز کی، اور اس کے سارے مضامین اور علمی حکمتوں کو سنایا جائے، خصوصاً مستورات کے سامنے، مردوں کے سامنے بھی، کیونکہ ان کے یہاں بھی ایک ایک مستورات ہے، ایک ایک عورت ہے ان کے یہاں بھی، لہٰذا یہ بھی تو ان کے قوام ہیں، ان کے حاکم ہیں، ان کے نگران ہیں، اور ایک بیوی ہے، افسوس کہ ایک ہی ہے، اگر کسی کے پاس ہے ایک سے زائد تو سبحان اللہ۔ بیٹیاں تو ہیں، بیٹیاں تو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں کہ بیٹیاں ہیں، وہ حضرت مریم کے نقوش پر اور امور پر ان کی تربیت کرے اور ان کو ابھارے۔ دوسری باتیں بھی یاد رکھیے، ہاں یہ بات مت یاد رکھیے بس، ورنہ ساری گفتگو ایک طرف، یہ جملہ بڑا اچھا تھا، بس اتنی بات یاد رہ جائیں گی، اور یہ جملہ بڑا برا تھا ادھر کے گروپ میں، باقی ساری باتیں ٹھیک ہے۔ ایسا مت کریے، نکاح کی مجلسوں میں تو یہی ہوتا ہے، ساری نصیحتیں ایک طرف، یہ موضوع بڑا اچھا لگتا ہے، سب یاد رہتا ہے، جتنا سننے میں اچھا لگتا ہے، جتنا بولنے میں اچھا لگتا ہے، عمل کرنے میں اور اچھا لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بالغ ہوئی، اور پہلے غسل کے لیے جب مکان شرقیہ اپنے قیام گاہ کے، بیت المقدس کے کمروں میں، اپنے قیام گاہ کے شرقی حصے میں، مشرقی حصے میں جب پہنچی ہے تو اس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہا شرقی حصہ، حضرت مریم کا کمرہ، غسل کے لیے کہاں گئی تھی، یہ سب وہ آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے، ابھی رمضان میں بڑی وائرل ہوئی ہے، کوئی ٹورسٹ صاحب نے جائزہ لیا اور پورے ویڈیوز بتائے، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، شاید آپ لوگوں تک بھی پہنچی ہے۔ وہ کمرہ آج بھی وہ بنیادیں وہاں پر موجود ہے، وہ نشانات و علامات ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہاں پہنچی ہے اور پردے ڈالے ہیں اور غسل کے لیے کپڑے اتارے ہیں، اچانک ایک شخص فتمثل لہا بشرا سویا، ایک کڑیل خوبصورت نوجوان اچانک سامنے آتا ہے، پردہ ہٹاتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سمٹ جاتی ہے، کیونکہ آپ پاکیزہ ہے، آپ طیبہ طاہرہ ہے، آپ نیک طینت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کا وجود، آپ کو جو پیدا فرمایا وہ حنہ بنت فقزہ کی ایک عظیم الشان منت تھی، ان کی ایک منت مانی تھی انہوں نے، اس کے نتیجے میں تھا۔ اور حضرت زکریہ جو خالو جان ہیں، ان کی پرورش میں خالص حضرت زکریہ علیہ السلام کی تربیت میں مریم سلام اللہ علیہا کی پرورش ہوئی ہے، اور جو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہے۔ آپ کا نام ہی مریم ہے، مریم کہتے ہیں امت اللہ کو، اللہ کی بندی، خادمہ کو۔ مریم معنی ہے خادمہ کا سریانی زبان میں، لہٰذا حضرت مریم یہ بیت المقدس کی خدمت ہی کے لیے وقف تھی۔ اس زمانے میں نظر مانی جا سکتی تھی، ویسے یہاں نہیں مانی جا سکتی ہے، یہاں کتنی بھی نظر مان لیجئے، بعد میں بچوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے، نظر اور منت چھوڑ دیجئے، بچپن میں رشتہ طے کر دیجئے آپ، بس بچے بڑے ہونے کے بعد بولتے ہیں آپ کر لو، آپ کون ہوتے ہیں ہمارا رشتہ طے کرنے والے؟ تو ایک کڑی میں بننے کے لیے تیار نہیں، اتنی بڑی منت، اتنی بڑی نظر پر کون اپنی زندگی قربان کر دے، لگا دے؟
تو اس شریعت میں نہیں ہے ایسی کوئی نظر، اس زمانے میں تھی اور لوگ بھی تھے پورے کرنے والے۔ غرض یہ کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سمٹ گئی قریب میں، اور آپ نے فرمایا اگر تم متقی پرہیزگار ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو دور ہٹو، باز آ جاؤ، دور رہو مجھ سے۔ وہ شخص جو خوبصورت تھا، جو کڑیل نوجوان تھا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ابھی یہیں تک سن لیجیے، جبرائیل علیہ السلام۔ کوئی دوسرے فرشتے کی اگر آپ نے حدیث سنی ہونگی، کہیں سنا ہوگا، تو وہ علم اپنے پاس رکھیے، اس لیے کہ ابھی اس مجلس میں چھڑنے کی وہ باتیں نہیں ہیں، ابھی حضرت جبرائیل ہی سنیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پیارے آقا کے پاس آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ درمیانہ خط کے تھے اور سفید سرخ تھے، خوبصورت تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف فرمایا، ان کی شبیہ بیان فرمائی، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے مشابہت بیان فرمائی۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایسے خوبصورت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان جیسے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے وہ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اور پہلے کے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کوئی کمزور نہیں تھی، ان کے انسانی اجزاء میں سے کوئی جز ناقص، کوئی کمزور نہیں تھا، سب مضبوط تھا، اس لیے کہ وہ اس زمانے میں پیدا ہوئی تھی جو زمانہ بھی مضبوطی کا زمانہ تھا۔ ہمارا زمانہ نہیں، ہمارے زمانے میں تو کیا صورتحال ہے، چھوٹے چھوٹے بوڑھے ہو رہے ہیں، اور ہمارے درمیان جو بوڑھے ہیں وہ سب جوان ہیں۔ جتنے بزرگ ہیں وہ تو مضبوط ہے، جوان ہیں، اور جتنے جوان ہیں ان کے اوپر بڑھاپا طاری ہے، کمزور دور میں آئے ہیں ہم۔ وہ دور طاقت کا دور تھا، مضبوطی کا دور تھا۔ حضرت مریم پوری طرح مضبوط تھی، اور ان کے اندر، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اندر نفسانیت بھی طاقتور تھی، پاورفل تھی، مضبوط تھی، ایسا نہیں کہ وہ کمزور تھی، وہ بھی مضبوط تھی، اور روحانیت بھی طاقتور تھی، مضبوط تھی۔ ایسے وقت میں جب کہ عورت ابھی بالغ ہو اور ابھی پاک ہو، اور سامنے ایک نوجوان ایسے موقع پر تنہائی میں موجود ہو، اس وقت وہ اپنے آپ کو سمیٹ لے، یہ پاکیزگی کا کتنا عظیم مظاہرہ ہے۔ اور اس وقت اللہ کو یاد کر کے کہتی ہے کہ باز آ جاؤ ان کنت تقیہ۔ فرشتے نے کہا گھبرائیے نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو تمہارے پاس اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور تمہیں بیٹا دینے کے لیے، تمہیں اولاد دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے یہ جملہ سنا تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انا یکون لی ولد، میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، یعنی ناجائز طریقے سے چھوا، نہ میرا نکاح ہوا، ولم اک بغیہ، اور نہ ناجائز طریقے سے مجھے چھوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قال کذالک، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے پھونک ماری ہے، جب حضرت جبرائیل نے پھونک ماری ہے تو وہ پھونک جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے اندر گئی ہے، اس کے نتیجے میں اب پہلے غسل کے بعد جو بیضہ وجود میں آیا ہے، اب اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو انزال کسی کیفیت طاری ہوئی۔ یہ سب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مضامین ہیں، کوئی چھوٹی موٹی کتابیں نہیں اور چھوٹی موٹی شخصیات نہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو چیلنج کر دیجئے پھر۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک انزال کسی کیفیت طاری ہوئی، اور ہوتی ہے مردوں کو، عورتوں کو، سب کو ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ کیفیت ہوئی ہے، حضرت مریم بہت گھبرا رہی ہے، بہت پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سامنے ایک شخص کھڑا ہے، چلو وہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ فرشتہ ہے، لیکن یہ مجھے کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا کیفیت ہو رہی ہے، اور اب بچہ بھی ہونے والا ہے کہہ رہے ہیں۔ میری تو ساری جوانی کی زندگی، میرا بچپن سارا پاکیزگی کے ساتھ گزر گیا، اور پھر میں اتنے پاکیزہ گھرانے سے، میری ماں ایسی عظیم الشان، میرے باپ ایسے عظیم الشان، انبیائی گھرانہ، اور بیت المقدس سے میرا تعلق، اور اب میں اگر بغیر شادی کے بچہ لے کر جاؤں گی تو کیا واقعہ رونما ہوں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کیفیت کے ساتھ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر وہ کیفیت طاری ہوئی، اور حضرت مریم کے اندر نسوانی خصوصیات بھی ہے اور مردانہ خصوصیات بھی ہے۔
مردانہ خصوصیات اس لیے ہے کہ حضرت حنہ بنت فاقوزہ جب حمل سے تھی تو مسلسل یہ دعا کر رہی تھی اور نظر مان رکھی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں آپ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گی۔ اب 9 مہینے اگر ماں ایک نیت کر کے رکھے، اور ایسی ویسی ماں نہیں، ہمارے جیسی ماں نہیں جو موبائل میں لگی ہوئی ہے، سارا حمل کا زمانہ جو پاکیزگی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ ٹی وی کے سامنے، وہ اسکرین کے سامنے، تو پھر یہ طبلے کی تھاپ پر اور سارنگی کی کینکی پر اور گھنگرو کی جھنکار پر ناچنے گانے والیوں کے پیٹ سے بطن سے تو یہی گویے ناچنے گانے والے پیدا ہوں گے۔ وہ ایسی پاک باز عورت تھی جس کے حمل سے کتنا پاکیزہ ہستی آنا تھا، لیکن بیٹی آ گئی، بیٹا نہیں آیا۔ تو حضرت حنہ بنت فاقوزہ پریشان ہو گئی کہ میں نے تو نظر مانی تھی، بیٹی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے تم نے بیٹے کو بڑا سمجھ کر مانگا تھا، اللہ نے بیٹے سے بڑی بیٹی دے دی ہے۔ اور پھر ان کے اندر اس وجہ سے بھی مردانہ خصوصیات بھی ساتھ میں تھی، عورت تو تھی ہی جبلت سے، فطرت سے، لیکن ماں کی نظر سے ان میں مردانہ خصوصیات بھی تھی، لیکن کمزور تھی۔ وہ کمزور کو طاقتور بنایا ہے حضرت جبرائیل کی بھوک نے، جس کے نتیجے میں مرد کا نطفہ، بیضہ، یہ سب ایک ساتھ ملے ہیں اور حمل ٹھہر گیا۔ قدرت خداوندی کا مظاہرہ ہوا، مرد نے نہیں چھوا، لیکن قانون خداوندی کا بھی مظاہرہ ہو رہا ہے کہ مردانہ زنانہ دونوں مادے جمع ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور اچانک چھڑی گھمائی اور حضرت عیسیٰ سامنے نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، سب صحیح ہوا، کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب مادر رحم میں ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اب 9 ماہ سنبھالا ہے۔ جب آخر وقت آیا ہے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے قیام گاہ سے دور جنگل میں چلی گئی، اور اب بے چین ہے کہ میں کیا کروں۔ اب تکلیف تو تکلیف ہے اپنی جگہ، ایسے وقت میں نہ امی ہے ہاتھ پکڑنے کے لیے، نہ ابا ہے تسلی دینے کے لیے، نہ دایا ہے، نہ ڈاکٹر ہے سہولت کے لیے، نہ دوائی ہے آسانی کے لیے، کوئی چیز نہیں ہے، تنہا اکیلی ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ جنگل میں۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں ہے۔ حضرت مریم تکلیف سے نہیں ڈر رہی ہے، اتنی مضبوط عورت تکلیف سے کیا پریشان ہوتی، اور ہمارے آج کی عورتیں بھی نہیں پریشان ہوتی ہے تکلیف سے، وہ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر تیار ہے، تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، تکلیف سے گھبراتی نہیں ہے۔ وہ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ تھی، وہ کہاں سے گھبراتی، وہ کہاں سے پریشان ہوتی، ان کو ڈر تھا کہ میری پاکیزگی پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ جیسے ہی ولادت ہوئی ہے اللہ نے انتظام فرمایا، کھانے کا بھی پینے کا بھی، چشمہ جاری کر دیا، کھجور کا درخت ہے، فرمایا کہ جب بھوک لگے، طاقت کی ضرورت پڑے، اور ظاہر بات ہے کمزوری ہوتی ہے، ایک زندہ سے زندہ وجود میں آنا کتنا کمزور کر دیتا ہے، درد تو ویسے بھی کمزور کرتا ہے، یہ تو بڑا زبردست درد ہوتا ہے۔ موت سے ملاقات کر کے عورت ساتھ میں آتی ہے، وہ تو وہی جانتی ہے، ہم لوگ تو صرف پڑھتے اور سنتے ہیں یہ باتیں، وہ تو وہی جانتی ہے۔ ایسے وقت میں حضرت مریم کتنی طاقتور تھی، جو درخت کھجور کے تنے کو ہلا رہی ہے، کھجور گرتی، اور اس زمانے میں کھجور سب سے زیادہ مقوی ہوتی ہے۔ کھجور جتنا اس موسم میں طاقت دیتی ہے، انسان کو نارمل کرتی ہے، اس کے سارے لیول کو وہ کھجور سے زیادہ اور کوئی چیز مقوی نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ نے وہ انتظام فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پہلے ہی دن حضرت عیسیٰ کو لے کر آپ آبادی میں آئیں، لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یورپی دنیا میں جرنیل تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، آپ ادھر جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نمائندے بھیجے تھے مملکتوں میں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو بھی بھیجا تھا۔ جب انہوں نے وہاں عیسائی پادریوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ کون سے اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہو، وہ قرآن جسے تاریخ کا خود پتہ نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ پریشان ہو گئے کہ قرآن کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، یہ کیسا الزام ہے؟ انہوں نے کہا کہ پڑھتے نہیں یا اختہ ہارون، اللہ حضرت مریم سے کہہ رہے ہیں اے ہارون کی بہن، تو ہارون کہاں، مریم کہاں؟ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، کئی سال پہلے تشریف لائے، سینکڑوں سال پہلے، اور ادھر حضرت مریم سینکڑوں سال کے بعد آئی ہے، وہ کہاں سے ہارون کی بہن ہو گئی؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کیونکہ ان کو دوسرے کام آتے تھے، وہ جرنیل تھے، وہ مجاہد تھے،
یہ لائن نہیں تھی ان کی، لیکن پھر بھی کرتے تھے، اس لیے کہ مومن امت محمدیہ کا حرفت چاہے جس شعبے میں ہو داعی ضرور ہے وہ، لہذا آپ دعوت دی، لیکن وہ دلائل کا جواب نہیں دے پائے، خاموش ہو گئے۔ پیارے آقا کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ایک شخص نے ایسا اعتراض کیا تھا، میں جواب نہیں دے سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغیرہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اس زمانے کے لوگ اپنے اولاد کے نام نبیوں کے نام پر برکتاً رکھتے تھے، یہ وہ ہارون نہیں جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہے، یہ ایک ہارون ہے جو مریم کے بھائی ہے۔ حضرت مریم کے ایک بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر برکتاً رکھا گیا تھا۔ تو یہ اس واقعے سے جڑی ہوئی ایک نصیحت، اور اس میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے کہ صحابی رسول ہونے کے باوجود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھ سکے۔ خیر القرون میں پیدا ہونے کے باوجود، پیارے آقا کے سامنے وحی کا نزول دیکھنے کے باوجود، پیارے آقا کی تشریح کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ ہم کہاں سے سمجھ لیتے پیارے آقا کے بغیر؟ اور شر القرون میں آ کر 1450 سال کے بعد آ کر ہم کو پیارے آقا کی ضرورت نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، یہ انکار حدیث والوں کے لیے تھا۔ آئیے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا لے کر آئی جب بچے کو سامنے، تو قرآن نے کہا، لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ کیا کر دیا تم نے؟ تمہارے باپ ایسے نہیں، تم ایسی نہیں، تمہاری امی ایسی نہیں، یہ سب کیا حرکتیں ہو رہی ہے؟ یہ کیسا بچہ لے کر آ گئی ہو؟ ظاہر بات ہے ایسے بچے کو جو بغیر باپ کے پیدا ہو اسے ناپاک وجود ہی سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں نے اعتراضات کیا، وہ یہودی تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہ ملت طبیعیہ والے تھے جس کا تذکرہ شروع میں کیا گیا، جو کہ ان سے یورپ والوں سے متاثر ہو گئے تھے، اگرچہ یہودی تھے، اگرچہ جگانے والی امت تھے، اگرچہ انبیائی اولاد تھے، لیکن ان سے متاثر تھے، لہذا ان کے اس تسلط اور اس غلبے نے ان کی اس فکر کو ایسا بنا دیا تھا کہ اتنے پاکیزہ مقدس وجود پر بھی ناپاکی کا الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ لوگ آپ سے جواب طلب کریں گے تو جواب کے ذمہ دار آپ ہے ہی نہیں، جواب کے آپ مکلف ہے ہی نہیں، آپ کیوں جواب کی فکر کر رہے؟ اللہ جواب دلا دیں گے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ فاشارت الیہ، آپ بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جیسے ہی حضرت مریم سے سوال کیا، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک دن کے بچے سے کیسے بات کریں؟ جو پالنے میں ہے، جو جھولے میں ہے، جو گود میں ہے، اس بچے سے کیسے بات کرے؟ وہ کیسے جواب دیں گا؟ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں ہوں، اللہ نہیں ہوں، 3 کا 1 نہیں ہوں، 1 کا 3 نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں، انبیاء 40 سال کے بعد نبوت عطا کیے جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہے، شروع سے اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، کتاب کے عطا کیے جانے کا وعدہ فیصلہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو حکم عطا فرمایا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کیا شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی! ادھر الزام لگانے والے، ادھر امی، بیچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دونوں کا جائزہ لے لیا، الزام لگانے والوں کی فطرت کو سمجھ لیا، اور ان کی جو مسخ شدہ فطرت میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا اسے بھی سمجھ لیا، اور حکم فرما دیا اور فیصلہ کر دیا، جواب دے دیا۔ اللہ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا، انبیاء کو اللہ عطا فرماتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو بچپن ہی سے اس لیے کہ یہ حکم کی صفت، یہ شان ماں کی پاکیزگی کی وجہ سے آئی تھی۔ ماں جتنی پاکیزہ ہوں گی، جتنی سلیم الفطرت ہوں گی، ماں پر اللہ کا جتنا خوف ہوگا، جتنا ماں کا اللہ سے گہرا تعلق ہوگا، اولاد اتنی بڑی پیدا ہوں گی۔ اب جو دور ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا میدان سازگار کرنے کا دور ہے۔ اب بھی پاکیزہ ماؤں کی ضرورت ہے، اب بھی عظیم الشان بچوں کی ضرورت ہے۔ ویسے بچوں کے لیے ویسی مائیں چاہیے۔ سالوں سے تقریر سن رہے، کوئی اثر نہیں ہوتا،
موبائل میں دیکھو، کتابیں دیکھو، دینیات دیکھو، جتنے علماء آج ہیں اتنے اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، مسجدیں جتنی آج ہیں اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، نصیحتیں جتنی آج ہیں اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں تھی، لیکن بے عملی بھی اتنی ہے جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ سب کیوں؟ نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے، قرآن بے اثر ہو گیا ہے، حدیثیں اپنا اثر بھول گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مائیں نہیں آ رہی ہے ویسی جو ایسے بچے پیدا کرے جو نصیحت سن کر نہیں بلکہ جو نصیحت کرنے والے بنے ہیں، اور ایسے زبردست کہ پہلے دن نصیحت کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ دور وہی آ گیا ہے، ضرورت بھی ہے آج، بس انتظار ہے ہمارے سدھرنے کا، انتظار ہے ہمارے سنورنے اور خوبصورت ہونے کا۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ بنے، اور ماں ویسی بنے اس کے لیے کون ضروری ہے؟ اس کے لیے شوہر صاحب بھی ضروری ہے۔ ماں سے کہے تہجد پڑھو، میں موبائل دیکھتا ہوں، تو اس سے کام نہیں چلتا۔ آپ بھی پڑھیے تہجد، تو بیگم صاحبہ تہجد پڑھیں گی۔ بچے سنتے ہی نہیں ہیں، مولوی صاحب کیا کرے؟ بچے کب سنتے ہیں؟ کس کے بچے سنتے ہیں جو آپ کے سنیں گے؟ بچے دیکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ سننے کا کام نہیں ہے بچوں کا، دیکھنے کا کام ہے۔ آپ کا دیکھ کچھ رہے ہیں، آپ سے سن کچھ رہے ہیں، تو بے عمل زبانوں کی باتیں کہاں سے کارگر ہوں گی؟ وہ دیکھتے ہیں، آپ دکھائیں انہیں جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کتنا عظیم المرتبت وجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جوابات دیے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، والدیہ نہیں کہا کیونکہ باپ تھے ہی نہیں، والد تھے ہی نہیں، تو والد کا تذکرہ کیوں ہوگا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اماں کی فرما برداری چاہیے، ہم تو باپ کے ساتھ آئے ہیں تو ہمیں تو دونوں کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن وہاں والدہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مجھے سخت نہیں بنایا، مجھے بدقسمت محروم القسمت نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ایسا یونک رکھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے جوابات دے دیے، تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب پروان چڑھتے ہیں، آپ ترقی کرتے جاتے ہیں، اور وہ مضامین پیش کرتے ہیں، وہ بنیادیں پیش کرتے ہیں جس سے دنیا یہود متزلزل ہو رہی ہے، اسے ٹھیس پہنچ رہی ہے، ان کے سارے کمفرٹ زون ٹوٹ رہے ہیں، ان کے وہ خیالی پلاؤ بکھر رہے ہیں، ان کا وہ امن غارت ہو رہا ہے، وہ من کے چوچلوں پر ضرب پڑ رہی ہے، وہ خواہشات نفسانی بکھرتی نظر آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زور و شور سے ڈنکے کی چوٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی یہودیوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ ادھر سے روم کا نمائندہ یہاں پر موجود ہے، ادھر بخت نصر نے ایرانی نے کافی مظالم یہودیوں پر ڈھا چکے تھے اور قتل و غارت گری کر چکی تھی، ادھر سے ایرانیوں کا بھی ان پر تسلط ہے جو کہ ملت نجامیہ سے ہے، ادھر یورپ کا بھی اور روم کا بھی ان پر اثر ہے جو کہ ملت طبعیہ سے ہے، اور ان کا نمائندہ بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہودی مالداروں نے، یہودی دونوں طرح کے مالدار، مادی مالدار بھی اور دینی مالدار بھی، دونوں لوگ، یعنی مالی اعتبار سے جو قائد اور رہنما بڑے ہیں وہ بھی، جو دینی اعتبار سے قائد اور رہنما ہے وہ بھی، دونوں بھی بڑے جو ہوتے ہیں وہی زیادہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ دینی بڑے بھی، دنیاوی بڑے بھی، اصل میں یہ بڑے نہیں، یہ دہی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے مسئلہ کرتے ہیں۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو سچ مچ بڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ کے نمائندے کا دماغ خراب کیا کہ ہماری یہودیت کے لیے یہ خطرہ ہے، ہمارے لیے یہ پریشانی ہے، لہٰذا اب کیا کریے، اب اس سے جان چھوڑائیے۔ اور ان کے لیے تو نبی کا قتل آسان چیز تھی، ابھی تک بھی کر کے آئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آخری مرتبہ انہوں نے شہید کر دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تیاری بھی شروع ہو گئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو مقبولیت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں جو لوگ مان رہے ہیں اور ان کے معجزات جو دیکھ رہے ہیں، معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے زبردست جو بیچ میں ضروری ہے، ابھی بیچ ہی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوڑی کا مریض آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، مرض چلا گیا۔ سفید داغ والا آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، وہ چلا گیا۔ مادر ذات نابینا اندھا آیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، عربی زبان بڑی زبردست ہے، اکمہ مادر ذات نابینا کو کہتے ہیں، اور نابینا بہت قسم کے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ دور لوگوں نے
بڑی ترقیات کی تھی اور مجسمے بنا رکھے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مٹی سے پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور اڑا دیا, وہ اڑ گیا. اب اس بارے میں بھی دو الگ الگ باتیں ہیں. وہ اڑتا تھا تو سچ مچ اڑ کر چلے جاتا تھا, یا پھر تھوڑا سا اڑ کر پھر پتھر مٹی بن کر گر جاتا تھا. دونوں باتیں ہیں. کچھ تاریخی وہ باتیں بھی ہے کہ وہ پرندہ جو اڑ جاتا تھا وہ کون سا پرندہ تھا, تو وہ چمگاڈر تھا. اور چمگاڈر یہ سارے پرندوں کی دنیا میں سب سے زیادہ ناپاک وجود مانا جاتا ہے, اور سارے پرندے اس کے دشمن ہوتے ہیں. اس لیے یہ دن کو نہیں نکلتا ہے, رات کو نکلتا ہے, دن میں چھپا ہوا ہوتا ہے, اور یہ الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے. اور اس کی پیدائش اس طرح کی ہے, انسان نے بنایا ہے نا, اللہ نے نہیں بنایا. اس کے جانے اور آنے دونوں کا راستہ ایک ہی ہے, جہاں سے کھاتا ہے وہیں سے ہضم کرنے کے بعد پھینک دیتا ہے, اور اسے دشمن سمجھا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اضعف المخالق. اضعف المخالق یعنی یہ ساری مخلوقات میں سب سے کمزور مخلوق ہے, اس لیے کہ اسے اللہ نے نہیں, خالق نے نہیں, اسے مخلوق نے بنایا, اسے انسان نے بنایا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا. یہ بھی باتیں ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پرندے کو بنا کر پھونکتے تھے تو وہ پرندہ اڑتے ہوئے جاتا تھا اتنی دور تک جتنی دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پڑتی تھی. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نفخ میں, آپ کے پھونک میں وہ اثر تھا کہ جتنی دور آپ کی نگاہ جاتی وہاں تک اس کا اثر ہوتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں پھونکا, وہ اتنی دور تک اڑتا تھا. آپ ہٹ گئے, آپ کی نگاہ وہاں سے ہٹ گئی, یا وہ حضرت عیسیٰ کی نگاہ سے ہٹ گیا تو پھر وہ ختم ہو جاتا تھا, وہ مٹی بن کے گر جاتا تھا. اب اس کا ان پرندوں کا وجود نہیں ہے. دونوں طرح کی بہرحال باتیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات پیش فرمائے. تو جتنے اس زمانے کی ٹیکنالوجی, جو ان کا غرور تھا, جو ان کے دماغ میں فتور و نخوت بھری ہوئی تھی, وہ سب ٹھنڈی پڑتی گئی. سلیم الفطرت طبیعتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تفوق کو, ان کی عظمت کو, ان کی شان کو, ان کی معجزاتی کیفیت کو وہ مانتی گئی, اور معجزات کے عطا کرنے والے اللہ رب العزت سے متوجہ ہوتی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر اپنا میدان بنا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا عظیم الشان کام انجام دیا, ایسی عظیم الشان تعلیمات. اس کے نتیجے میں ایک مضبوط ٹیم تیار فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, جنہیں حواری کہا جاتا ہے. حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت مضبوط ٹیم تھی, بڑے زبردست لوگ تھے. ان پر بھی اعتراضات ہیں یہودیوں کے اور ابھی مسخ شدہ عیسائیت کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی ٹیم تیار کی. جس وقت انہیں پتہ چل گیا, انہوں نے دیکھا کہ یہ کفر میں مضبوط ہے, فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, جب دیکھا کہ یہ باز آنے کے لیے تیار نہیں اور حکومت بھی, پاور بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے, لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ, ہو سکتا ہے اب میرے جانے کا وقت ہے, اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. میرے جانے کے بعد میرے مشن کو کون باقی رکھے گا؟ ملت حنیفی کا یہ زمانہ کون دیکھے گا؟ کون انسانیت کی خدمت اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کرے گا؟ آپ کے صحابہ نے, آپ کے ساتھیوں نے, آپ کی ٹیم نے کہا نحن انصار اللہ. قال الحواریون نحن انصار اللہ, ہم ہیں آپ کے مددگار اللہ کے لیے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بات چیت ہو گئی, اگریمنٹ ہو گیا اپنے ساتھیوں سے, اب ادھر سے لوگ آ گئے, آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا, ایک کمرے میں بند کر دیا. اپنے مقررہ وقت پر جب حضرت عیسیٰ کی صلح کا وقت آیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ رب العزت نے فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا حال رکھا کہ مجھ پر میرے خلاف ایسا ماحول بنا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا یہ کون ہوتے ہیں موت دینے والے؟ موت دینے والے ہم ہیں. موت کون دیتے ہیں؟ زندگی موت کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا انی متوفی کا, موت دینے والا میں ہوں, یہ نہیں دے سکتے موت آپ کو. تو یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا یہاں پر کہ اللہ نے اس وقت انہیں موت دے دی. اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ موت دینا ان کا کام نہیں, ان سے مت گھبرائیے, موت دینا میرا کام ہے. مگر بچنے کا کیا راستہ ہے؟ ادھر لوگ کھڑے ہوئے تو ادھر سے ہے نا دروازہ, اور بھی ہوں گے دروازے. ادھر کے گیٹس پر لوگ کھڑے ہیں تو ادھر بھی ہے نا دروازہ, دوسرے راستے سے بھی نکلا جا سکتا ہے نا. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جس نے بلایا ہے اس کا کام ہے, وہ دیکھیں گا ساری چیزیں. ایسے ہی جس نے بھیجا ہے اس کا کام ہے حفاظت کرنا, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ابھی اوپر اٹھا رہے ہیں. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ,
ہم آپ کو اوپر آسمانوں پر اٹھا رہے ہیں۔ انی متوفی کا بڑا زبردست موضوع ہے۔ توفا بتایا گیا پہلے شروع میں کہ 23 مرتبہ قرآن کریم میں 23 ٹائم آیا ہے توفی کا لفظ، اور اس کے بہت سارے مضامین ہیں۔ اب ترجمے والے بیچارے کیا جانیں، متوفی، وفات، اور بس ایک ہی لفظ انہیں پتہ ہے اور کہہ دیتے ہیں۔ استاد کے سامنے جانے کی تو توفیق نہیں ملی ہے، زانوے تلمذ طے کرنے کی فرصت نہیں ملی ہے، اور کہاں سے فرصت ملتی؟ ساری جوانی، سارا شعور کا زمانہ مشینیں کھولنے لگانے میں ڈالا، کسی نے پیشاب پکانے کے ٹیسٹ سیکھنے اور کرنے میں ڈالا، کسی نے کچھ، اب اللہ اللہ کر کے جمعہ دینداری پیدا ہوئی، جاگے، اب کہاں بیٹھے کسی استاد کے سامنے؟ تو پھر آسان راستے ہیں نا، اب اپنے دل سے شروع کر دی تو متوفی، وفات دے دی۔ متوفی کا معنی وفات دینا ایک معنی ہے، وفات متوفی کا ایک معنی ہے، اور وہ اس وقت ہے جب کہ اس کے ساتھ موت یا اس کا قرینہ آتا ہو۔ قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں جہاں کہیں توفی کے ساتھ لفظ موت آئے یا موت کا قرینہ اندازہ کوئی ایسا لفظ آئے جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہو، تو توفی کے لفظ کے معنی وفات ہوتا ہے۔ یہاں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ متوفی کا معنی ہے اخذ الشیء وافیہ، یہ لغت میں معنی ہے اخذ الشیء وافیہ، کسی بھی چیز کو پورا لے لینا، اور اصطلاح میں معنی ہے اخذ الجسم مع الروح، جسم اور روح لے لینا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح لے لیا۔ جب ادھر سارا ماحول سج گیا ہے، ایک شخص آیا اندر کمرے میں جہاں حضرت کو گرفتار کیا گیا تھا، دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام غائب ہے، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا۔ کہاں اٹھایا؟ الیہ، اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو اپنے پاس یعنی کہاں؟ عرش پر۔ یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے کہ اٹھایا تو کہاں اٹھایا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کہاں پر رکھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسم اور روح اٹھا لیا۔ وہ جب نکلا باہر یہ کہنے کے لیے کہ عیسیٰ نہیں ہے، تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں عیسیٰ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا بنا دیا، پیر تو وہی کالے کلوٹے تھے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں چہرہ عیسیٰ کا ہے لیکن پاؤں تھوڑے عیسیٰ کا ہے، مسخ شدہ جسم وہ تھوڑے عیسیٰ کا ہے، عیسیٰ تو پاکیزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو خوبصورت کڑیل نوجوان ہے، نیچے سے عیسیٰ نظر نہیں آ رہے ہیں، چہرہ عیسیٰ کا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب جو اتنا ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ ہم انہیں مار رہے ہیں، سولی پر چڑھا رہے ہیں، اب اس غرور کو بھی تو باقی رکھنا تھا، لہٰذا اسے سولی دے دی۔ اب شبے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، شک بھی ہے ان کو اور دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے سولی دے دی۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا حضرت عیسیٰ کو، نہ سولی دی، ہاں اللہ نے یہ بات ان پر مشتبہ کر دی، انہیں شبے میں ڈال دیا۔ دعویٰ تو کر دیا انہوں نے کہ سولی دے دی ہے، لیکن وہ خود اس پر مطمئن نہیں ہو سکے، وہ خود شبے میں مبتلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی تھے، پیدا ہوئے پہلے دن بھی نبی تھے، 32 سال آپ نے روئے زمین پر گزارے، 32 سال نبی تھے، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، آسمانوں پر بھی نبی ہے۔ کہاں ہیں؟ اللہ کے علم میں ہے، وہ ایسا علاقہ ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ جب نازل کیے جائیں گے تب بھی نبی ہوگے، لیکن بنی اسرائیل کے نبی ہوگے۔ اب پرنسپل صاحب ہمارے پرنسپل صاحب ہیں، دوسری کالج میں جب یہ معزز مہمان کی حیثیت سے جائیں گے تو آپ مہمان ہوں گے، آپ مقرر خصوصی ہوں گے، آپ صدر جلسہ ہوں گے، پرنسپل نہیں ہوں گے۔ پرنسپل یہاں ہے، وہاں پر نہیں ہے، وہاں تو آپ مہمان خصوصی ہے۔ آپ اگر ٹیچرز ٹریننگ کے لیے کہیں پر جا رہے ہیں تو آپ اپنے ادارے کے تو صدر ہو، لیکن وہاں پر آپ ایک مربی کی حیثیت سے جا رہے ہیں، تو صدر محترم نہیں کہا جاتا، مربی محترم کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی ہے، بنی اسرائیل کے نبی ہے، بنی اسماعیل میں، امت محمدیہ میں آپ نبی کی حیثیت سے نہیں آئے، نبی ہے لیکن یہاں جرنیل ہے، یہاں پر مجاہد ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائد ہے، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نافذ کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس زمانے میں یہودیت کا غلبہ ہوگا، عیسائیت کا غلبہ ہوگا، وہ شیطانیت کا غلبہ ہوگا۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مقصد کو پورا فرمائے گا۔
اور آخر میں ان سب کا جو بڑا کردار دجال اکبر ہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسرائیل کے مقام لد پر، جہاں آج اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیں گے کہ جکڑ لو، وہ دجال کے پیروں کو جکڑ لیں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر اپنے خنجر سے اسے قتل کر دیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ماننا، یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا ان باتوں کے دلائل قرآن کریم میں، احادیث متواترہ میں سب جگہ موجود ہے، اور یہ ہمارے لیے انتہائی نصیحت کا سامان ہے۔ ابھی ضروری ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقصد کو، جو کہ خاتم الانبیاء کا مقصد ہے، جو کہ سارے انبیاء کا مقصد ہے، جو کہ ہمارے بھی وجود کا بعثت کا مقصد ہے، ہمارے برپا کیے جانے کا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں روزے کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، ان محفلوں کی برکت سے عزم اور ارادہ کریں کہ ہمیں اس عظیم الشان عالی شان مقصد کے لیے متحد ہونا، یکجٹ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو سنوارے، تقویٰ پیدا کرے، روزے کے نتیجے میں نفس کی اصلاح کرے، عورتیں مریم سلام اللہ علیہا کی بیٹی بنے، اور پھر آگے بڑھے، اٹھ کھڑے ہو، اور آئندہ ایسی نسلوں کو وجود عطا کرے جو نسلیں ویسی مضبوط، مستحکم اور قوی ہو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم شان مشن کو، کاز کو، جس کے لیے آپ تشریف لانے والے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بنے، ان کے کام میں جٹے، متحد ہو، یکجٹ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے گا، جیسا کہ پہلے ہی اعلان کیا گیا تھا کہ اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ سیدھا منتشر باتیں تھیں جو صرف ایک چسکا، ایک دلچسپی، ایک ذوق پیدا کرنے کے لیے تھی، وہ اگر پیدا ہوا ہو تو پھر اس کے آگے جو بات کہی گئی تھی کہ اب جا کر مطالعہ کریں، اب جا کر غور و فکر کریں، اب جا کر سمجھیں۔ علماء نے زبردست کتابیں لکھی ہے، اور پھر اس سلسلے میں کافی شعور پیدا کرے۔ آپ وہ لوگ ہیں الحمدللہ جن کا سامنا عیسائی دنیا کے ماننے والے لوگوں سے بھی ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا ہے، ہم کو تو جانا پڑتا ہے ان کو ڈھونڈنے، تلاش کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ میرے بچپن کی مجھے یاد ہے، میرے عزیز بھائی بھی یہاں موجود ہے، دو لوگ جامع مسجد میں آئے تھے، اور آ کر انہوں نے خطبہ بھی سنا اور رونے کے آنسو بھی بہائے، اور اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں وہاں سے تو انہوں نے روح اللہ نامی کتابچے چھوٹے چھوٹے سب کو تقسیم کیے تھے۔ اس میں وہ آیتیں تھیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، ان کی تعریف، ان کے تذکرے تھے، تو وہ کتابیں انہوں نے تقسیم کی۔ جیسے ہی میں نے وہ دیکھا، پہلے تو میں خوش ہوا، طالب علمی کا دور تھا، خوش ہوا کہ چلو دو لوگ ہیں اور عیسائی ہے، ولیم ایک کا نام تھا، ایک کچھ اور نام تھا، تو یہ تو ماشاءاللہ اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن دیکھا تو یہ تو اپنا تعارف کرا کر، اپنا پرچار کر کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ہمارے بھائی رفیق بھائی سے کہا کہ بھائی اس طرح کا واقعہ ہے، ایسی کتاب ہے، ان کا فون نمبر بھی میں نے لے لیا تھا۔ پھر جب انہیں کال کیا، رفیق بھائی سے کہا، انہوں نے بھی کچھ فروٹس وغیرہ جمع کر کے مقبرہ پارک میں، گارڈن میں بیٹھ کر تفصیل سے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ وہ جب اپنا کام کر کے جا رہے تھے تو ہمارا بھی کام تھا کہ ہم بھی کریں۔ اب انگلش تھی ان کی، میں کمزور، لہٰذا ہم نے بولنے والے کو بھی تیار کیا، اور ماشاءاللہ وہ بھی عالم دین ہے، اللہ رب العزت بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے ان کی محبتوں کا، آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ غرض یہ کہ آپ لوگوں کا زیادہ سامنا ہے عیسائی دنیا سے، لہٰذا آپ کو مضبوط ہونا ضروری ہے۔ ان کو سمجھانے میں خود نہ سمجھ لیں ان کی باتیں۔ ہوا ہے ایسا، ہندوستان کی سرزمین پر دعوت کے مشن کو لے کر کچھ لوگ اٹھے، عیسائی دنیا کو دعوت دینے لگے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ابا تھے، گئے ہیں عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے، خود ان سے سمجھ بیٹھے۔ تو یہ حادثات ہے، عیسائی دنیا کو سیرت محمدی سنائی، اور عیسائی دنیا کو سمجھانے کے چکر میں خود سمجھ لیے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، جہاد دفاعی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے مسئلے ہیں کام کرنے والوں کے، عیسائی دنیا کو سمجھاتے ہیں اور خود کچھ باتیں سمجھ کر آ جاتے ہیں۔ آپ ایسے نہ کریں، آپ مضبوط ہو، مستحکم ہو، اس کے دلائل کو یاد کریں، رٹیں، اور پھر پریکٹس کرے، دنیا عیسائیت کو دعوت دے۔ رب تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مضامین کا، ان آیات کا اللہ ہمیں فیض عطا فرمائے، ان نصیحتوں سے استفادے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہ
گئی ہے وہ میری طرف سے ہے۔ رب تعالیٰ اپنے دربار عالی میں ہمارے قصور کو، کوتاہی کو معاف فرمائے۔ پھر شکر گزار ہوں ڈاکٹر مظہر فاروقی صاحب کا اور ان کی زبردست ٹیم کا، فیروز بھائی کا، کہ ماشاءاللہ انہوں نے پھر مجھے دوبارہ موقع دیا۔ ستکون زیارات و زیارات، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قصے نہیں ہے فقط ایک کہانی، یہ قصے نہیں ہے فقط ایک کہانی، یہ حکمت، یہ دانش، یہ درس معانی۔ یہ تھے مولانا سید تفضل حسینی عمری صاحب، جو آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے معجزات اور ان کے رفع سماوی کو بڑی ہی تفصیل سے آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ میں آخر میں آج کے اس بابرکت اور علم نشیز کے اختتام پر، جس کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم قرآن کی روشنی میں اور اس کی تعلیمات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابرکت سیرت پر غور و فکر کا موقع حاصل کریں۔ آج ہم اس محفل کی ہمت افزائی اور عزت افزائی پر مہمان خصوصی محترم تفضل حسینی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی علم و حکمت سے ہمیں مستفید کیا اور نہایت ہی مؤثر انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور معجزات اور تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم صدر جلسہ محترم ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ جنہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس بابرکت مجلس کی صدارت فرمائی، اور ان کی رہنمائی اور سرپرستی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ مزید برآں ہم تمام شرکاء اور تمام ہی منتظمین اور تمام ہی سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور اس پروگرام کو کامیاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چند اعلانات کے بعد جلسے کا اختتام ہوگا۔ یعنی کل بروز بدھ 19 مارچ کو ایڈوکیٹ فیض صاحب کا یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ایک جلیل و قدر خطاب ہوگا، اور آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ بھی جیسے آج تشریف لائے ہیں کل بھی ویسے ہی تشریف لائے۔ اسی طرح ایڈوکیٹ فیض صاحب خصوصاً 2 دن مسلسل جو ہے تو ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مسلسل بولیں گے۔ اسی لیے 19 مارچ اور 20 مارچ 2 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر عظیم گفتگو ہوں گی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی تشریف لائے اور اپنے ساتھ دوست احباب کو بھی تشریف لائے۔ اسی کلمات پر جلسے کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔